मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। हमारा किसी कंट्री में जाना हुआ तो एक बुढ़िया, एक गवर्नमेंट का एक बंदा आता, उस बुढ़िया की बंदी आती, बुढ़िया का ख्याल करके 5 बजे चली जाती ड्यूटी पूरी करके। हमारे दोस्त थे जो पड़ोसी थे, उन्होंने बताया कि ये हुकूमत की ये नुमाइंदी आती है, नुमाइंदी, वो इसकी बड़ी केयर करती है। बुढ़िया है, कोई पूछने वाला है नहीं, ना बाप बेचारे, ना बाप तो वैसे ही मर गया होगा, वो तो इससे भी ज्यादा बूढ़ा होगा। तो अब ये होता ही है कि 5 बजे ये चली गई है ना, इस दौरान अगर इसकी डेथ हो गई तो उसको अगले दिन पता चलेगा जब सुबह आएगी। उससे पहले ना कोई उठाने वाला। हाँ, कुछ उन्होंने बटन लगाए हुए हैं बुजुर्गों बूढ़ों के लिए कि कुछ होने लगे तो ये बटन दबा दो। बाज दफा वो बटन तक भी नहीं पहुंच पाता बेचारा। और हमारे दोस्त एक जापान में, उनसे एक बटन दब गया। हमारे लोग भी फिल्म है भाई, शौक था कुछ। मैं तो जापान में जब जाता था ना तो बटनों से बच के रहता था भाई। इनका तो इतना टेक्नोलॉजी में इतने आगे हैं कि पता नहीं कौन से बटन से क्या हो जाए। हम एक खलाई शटल में गए, उन्होंने खलाई शटल रखी हुई है विजिट करने के लिए। तो मैंने कहा भाई बटन नहीं दबाना, कोई पता नहीं हम चांद पे पहुंचे हुए हों। जापानियों की है, कोई सच्ची मुच्ची की ना हो कहीं। देख रहा था बटन नहीं दबाना भाई किसी ने। एक साहब को शौक हो रहा था, मैंने कहा बटन दबाया, उड़ गए, वापस कौन लाएगा। तो हमारे एक दोस्त थे जापान में, वॉशरूम में गए, बैठे, ऑटोमेटिक सिस्टम, वॉशरूम देखते ही वेलकम किया वॉशरूम ने। जैसे ही वॉशरूम में गए ढक्कन खुल जाता है उनका ना, वॉशरूम ने उनको वेलकम किया। उनकी खुशी की कोई इंतहा। ये उन्होंने वाकया सुनाया, वो उनका वाकया मैं अपने अल्फाज में बयान कर रहा हूं। बैठे वॉशरूम पे, बहुत सारे बटन है वहां पे वॉशरूम में। एक बटन है गर्म पानी के लिए, एक है ठंडे ठाट करने के लिए, और भी एंगल वेंगल चेंज करने के लिए। मैं क्या ज्यादा डिटेल में जाऊं तो बहुत मुख्तलिफ किस्म के, बड़ा अच्छा बनाया वो। जापानियों की टेक्नोलॉजी में तो इंतहा है भाई। एक बटन है बूढ़े लोगों के लिए कि कुछ हो जाए तो वो दबा देना। इनको पाकिस्तानी को शौक होता है वो वाला बटन दबाओ जो तुम्हारे काम का नहीं। कहते हैं, मैंने कहा ये अलग थलग से कौन सा नजर आ रहा है। कह रहे मैंने वो बटन दबाया, एकदम एम्बुलेंस की आवाज, पुलिस, एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड, तीनों पहुंच गए वॉशरूम के बाहर। उनके यहां एक सिस्टम तो सिस्टम है ना बहरहाल। ये तो हमारे हुक्मरानों ने बेड़ा किया भाई, इसमें इस्लाम का थोड़ी कसूर है भाई। तो सेकुलर लिबरल लोगों को चाहिए कि लोगों को इस्लाम की तालीमात के खिलाफ वर्गलाने के बजाय इन हुक्मरानों को ठीक करने की कोशिश करो यार। तो फायर ब्रिगेड, पुलिस और एम्बुलेंस कि भाई इमरजेंसी, या तो आग लगी है, या किसी को अटैक वटैक हुआ है, या कोई चोरी डकैती का वाकया हुआ है, और इंतजार कर रहे हैं वॉशरूम के बाहर। कह रहे मैं निकला अपना नाड़ा वाड़ा टाइट करके। कहते मैंने कहा भाई गलती से दब गया है। कुछ कहा नहीं उन्होंने। हमारी पुलिस होती तो उससे तो गलती से दबा था बटन। हमारी पुलिस ने जो जो चीजें दबानी थी ना, इसकी गलती से नहीं, जानबूझकर, ये दोबारा सही बटन दबाने के काबिल भी नहीं रहता। जिंदगी भर जो बटन दबाने के है ना, वो भी नहीं दबाता ही है। तो मैं बात क्या बताऊं, हाँ मैं कह रहा था बूढ़ों के लिए लगाए हुए उन्होंने बटन दबाओ ताकि एम्बुलेंस। ये अच्छी बात है सोसाइटी का, क्योंकि जब औलाद केयर नहीं कर रही तो गवर्नमेंट तो कर रही है ना कम से कम। तो हमारी औलादें अगर माँ बाप से बागी हो गई और हमारे माँ बाप ने बच्चे पैदा करना बंद कर दिए, तो भाई इन बूढ़ों को तो हमारी गवर्नमेंट भी नहीं पालेगी। समझ रहे हो? वहां कम से कम हुकूमत तो अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रही है ना। हमारी तो हुकूमत भी नहीं पूरी करेगी, नस्ल भी नहीं है, प्रोग्राम हमारा तो बढ़ जाएगा, बिल्कुल ही बर्बाद हो जाएंगे। तो मजहब ही रह गया मेरे भाई, जो इंसान का बच्चा बना के हमें उसने थोड़ा सा रखा हुआ है, और उसी के खिलाफ बेपर्दगी और ये सब। तो मैं बात ये कर रहा था कि मैं मिसाल दे रहा था डॉक्टर की, बस बात को समेट के खत्म करता हूं कि डॉक्टर साहब जबरदस्ती टीका लगा दें बेहतर है या नहीं है? तो इसी तरह अल्लाह ताला ने भी हमें कुछ टीके जबरदस्ती लगा दिए, हमें हिकमत मसलहतें नहीं बताई
تاکہ ہمارے پاس سوچنے کا آپشن ختم اور ہم انسان کے بچے بن کے زندگی گزارے. ان میں ایک ہی اللہ نے کہا عورت پردہ کرے گی. اب جب اللہ کا آرڈر آ گیا تو ہمارے پاس سوچنے کا آپشن بولو ختم. اس سے ہماری سوسائٹی کو فائدہ ہو گیا. کتنا فائدہ ہے؟ اللہ نے عورت کو کہہ دیا عورت شوہر کی اطاعت کرے, بولو گی خود لگا دو نا, کرے گی. ایک خوبصورت معاشرہ سوسائٹی وجود میں آ گئی. گھر کا سربراہ کون ہے؟ مرد. اس کو یہ احساس ہوتا ہے یہ سب میرے ماتحت ہیں. جب آپ کو یہ احساس ہونا میرے ماتحت ہیں, ان کو کھلانے کا بھی مزہ آتا ہے, ان کی کیئر کرنے کا بھی مزہ آتا ہے, اور انسان ذمہ داری لیتا ہے. کتنے لوگ ہماری سوسائٹی میں ہیں جو اپنے لیے نہیں اپنے بیوی بچوں کے لیے جیتے ہیں. مجھے دیکھ لو یار, مجھے دیکھ لو. میرے تو آمدن کا شاید 99% بیوی بچوں پہ ہی خرچ ہو رہا ہے, ورنہ بھائی ہم تو عیاشی کر رہے ہوتے. آپ کہیں گے ابھی کیا کر رہے ہو؟ استغفر اللہ. یعنی عیاشی سے میری مراد وہ جو گوروں والی عیاشی, شادی والی عیاشی کتنے دن کی ہوتی ہے بھائی؟ اس کے بعد تو ذمہ داریاں ہی ذمہ داریاں ہیں, بچوں کی ذمہ داریاں, گھر والوں کی ذمہ داریاں. تو اپنا تو اللہ کا شکر ہے گھر والوں کا ہی سوچ رہے ہوتے ہیں. میں تو کاروبار بھی کر رہا ہوں نا وہاں, تو میں لوگوں کو کہہ رہا ہوتا ہوں اپنے دوستوں کو, بھائی اپنے لیے نہیں کر رہا, ہمارا تو صبح 2 پراٹھے 2 انڈے 3 انڈے اب کر دیے میں نے, اللہ معاف فرمائے, لیکن بہرحال کر دیے. جب جاگنگ کرتا ہوں تو پھر 3 انڈے, اور پھر زیادہ نہیں بتاؤں گا تم لوگ نظر لگاؤ گے. خیر, تو ہمارا تو بھائی یہ ہے, ہمیں کیا کرنا دیواروں اینٹوں سے, ہمارا کیا لینا دینا. ہماری ضرورت تو موٹی موٹی جو بنیادی ضرورتیں تھیں اللہ نے کئی گنا زیادہ پوری کر دی ہیں. اور ہر مرد کا یہی حال ہے, صرف میں نہیں ہوں, آپ بھی ہیں, سب کا یہی حال ہے. وہ کیوں جیتا ہے؟ اپنے بچوں کے لیے, اپنی بیوی کے لیے. لیکن اگر عورت آپ کے مقابلے میں آ کے کھڑی ہو جائے, آدمی جاؤ ہٹاؤ, وہ آ کے مقابلے میں آ کے کھڑی ہو جائے کہ میں بھی تم جیسی ہوں, جمشید تمیز سے بات کرو, پھر آدمی کہتا ہے ٹھیک ہے بھائی, تم گرل فرینڈ کی طرح میرا بیہیویئر ہوگا تمہارے ساتھ. جو گورے کرتے ہیں, گورا تو نہیں سوچتا اپنی بیوی بچوں کے لیے. 18 سال کے بعد کک آؤٹ کرتا ہے, نکل یہاں سے. تو اللہ نے ہماری عورت کو آرڈر دے دیا شوہر کی اطاعت کرنی ہے, گھر کے مردوں کا احترام کرنا ہے. اور مردوں کو کہا یہ ماتحت ہیں, غلام نہیں ہیں. ماتحت ہونا الگ بات ہے, غلام ہونا الگ. محبت دو ان کو, غلاموں والا باندیاں نہیں ہے, غلام نہیں ہے. کتنا خوبصورت نظام ہے. اب میرے پاس ڈیبیٹ کا رائٹ ہی نہیں ہے کہ میں کہوں یہ کیوں اس میں. بھائی اللہ نے ٹیکا لگا دیا ہمیں, اللہ نے کیا کر دیا, بولا بھائی ایسے کرنا پڑے گا, عورت کو پردہ کرنا پڑے گا. گھر کی 4 دیواری اس کی اصل زینت ہے. عورت گھر کے لیے, مرد گھر کے باہر کے لیے. باقی وہ لبرل تھے جو انہوں نے یہ بھی کہا اور بھی بہت کچھ کہا کہ خواتین کو گھر میں ایکسرسائز کا موقع نہیں ملتا, وہ گھروں میں بند رکھا ہوا ہے. تو یہ بات بالکل ٹھیک ہے. آج کل جہاں گھر چھوٹے چھوٹے ہیں وہاں پراٹھے پھوڑے جا رہے ہیں, خواتین کو ایکسرسائز کا موقع بالکل بھی نہیں ملتا. اب یہاں مذہبی متشدد لوگ پھر میرے خلاف بولتے ہیں جب میں کہتا ہوں بھائی خواتین کے پردے میں رہتے ہوئے بھی جم ہونے چاہیے جہاں صرف خواتین ہوں. تو یہاں ہمارا کچھ مذہبی متشدد طبقہ پھر ہمارے خلاف ہوتا ہے, یہ مولوی لبرل ہو گیا باہر جا کے. نا ہم باہر جانے سے پہلے بھی یہ باتیں کر رہے تھے. جہاں گھر بڑے ہوں وہاں تو وہ گھر کے اندر ہی سب کچھ ہو سکتا ہے. جہاں چھوٹے چھوٹے فلیٹ ہوں تو بھائی بیماریاں آ رہی ہیں, نظر آ رہا ہے. یہ شوگر کی پیشنٹ ہے کتنی خواتین, موٹاپا کتنا. تو شریعت نے گھر کی 4 دیواری میں رہنے کا حکم دیا ہے, لیکن ضرورت کے وقت گھر سے باہر جانے کی اجازت ہے. تو ایسے پارک ہونے چاہیے جہاں خواتین کو واکنگ کرنے کی اجازت ہو, اور مرد کو چاہیے وہ اجازت دے. وہ روکنے کا اس کو حق نہیں ہے, وہ مر جائے گی گھر کے اندر ہی. جو حالات چل رہے ہیں وہ مر رہی ہیں. اس میں تو ہم کہتے ہیں یہ تو اسلام کا حکم ہے بھائی, یہ صحت سب سے پہلے ہے نا. پہلے زمانے میں بڑے بڑے گھر ہوتے تھے, میں گاؤں کی دیہاتوں میں بھی رہا ہوں نا, اس کمرے سے اس کمرے تک جا رہے ہیں تو میں لوگوں سے کہتا بھائی میں وہاں جا کے قصر کی نیت کروں گا, واش روم اتنا دور ہے, سفر پہ جا رہا ہوں, ٹاٹا کر کے جا رہا ہوں. ایسے واش روم ہوتے تھے. اب تو کمرے کے ساتھ واش روم ہے, ادھر کچن ہے. ایک آدمی نے مجھے بتایا میری بیوی اتنی سست کہ کہتے ہیں میرا 10 فٹ کے فاصلے پر کچن تھا تو بیگم کو جاتے ہوئے تکلیف ہو رہی تھی کہ اتنا دور کچن. تو میں نے کہا بائک لے کے دے دو, 10 فٹ کے فاصلے پر نا کچن. تو آج کل یہ حالات ہو گئے, خواتین کو کچن بھی ادھر ہی چاہیے, یہی کمرہ ہو, یہی واش روم ہو, اور گھر اتنے چھوٹے چھوٹے
ایسی صورت میں صحت کا بیڑا غرق ہوگا, کیونکہ فطرت سے کوئی لڑے گا تو فطرت جیت جائے گی میرے بھائی. تو وہ تو ہم بھی اس کے قائل ہیں بھائی. اور پہلے گورا یہ کرتا تھا, میں نے امریکہ میں یا کینیڈا میں ایسے پارک دیکھے ہیں, پرانے پارک جنہیں گوروں نے نام دیا ہوا ہے فیملی پارک, یہاں مردوں کا داخلہ منع ہے. میں نے کہا واہ بھائی, گورا بھی کسی زمانے میں خاندانی ہوا کرتا تھا, لیکن وہ پارک اب نام کے رہ گئے. تو ایسے پارک ہمارے یہاں بھی ہونے چاہیے, جہاں خواتین جاگنگ کرنا چاہیں, واکنگ کرنا چاہیں, وہ کریں. تو اس کے تو ہم قائل ہیں میرے بھائی, اور ہم اس کے بھی قائل ہیں جب سفر میں جایا کرو, اگر اللہ نے گنجائش دی ہے تو بیگم کو اپنے ساتھ لے کے جایا کرو. گھر کی چار دیواری کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کو سفر میں اپنے ساتھ نہ لے کے جاؤ. ہمارے پیغمبر جنہوں نے حکم دیا عورت گھر میں رہے, وہ اپنے ساتھ سفر میں لے کے گئے ہیں کہ نہیں گئے ہیں؟ اگر اللہ نے گنجائش دی ہے. تو بعض لوگ کیا کرتے ہیں, گھوم رہے ہیں ساری دنیا کی سیر کر رہے ہیں, بیوی بچوں کو گھر میں نکلنے ہی نہیں دیتے, تو یہ ظلم ہے. تو اس ظلم کے خلاف اگر کوئی آواز اٹھاتا ہے بہت اچھی بات ہے, لیکن یہ کمبخت چار اچھی باتوں میں ایک, دیکھو وہ جھوٹ جو 99 سچ میں ملا کے بولا جائے نا, وہ بہت خطرناک جھوٹ ہوتا ہے. تو میں ان کی ویڈیوز دیکھ رہا ہوتا ہوں بہت غور سے کہ کچھ باتیں صحیح کرتے کرتے بیچ میں کچھ گھسیڑ دیتے ہیں یہ. تو اللہ تعالی ہمیں اسلام کی قدر کی توفیق عطا فرمائے. تو وہ نظریہ اضافت تھا نا آئنسٹائن کا, تو جب آپ دیکھو گے نا تو پھر آپ کو اپنی سوسائٹی کی خوبصورتی نظر آئے گی. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی, عمل کی توفیق عطا فرمائے. مفتی طارق مسعود کے بیانات کے لیے مفتی صاحب کے آفیشیل چینل مفتی طارق مسعود اسپیچز کو سبسکرائب کریں. ہمارا کسی کنٹری میں جانا ہوا تو ایک بڑھیا, ایک گورنمنٹ کا ایک بندہ آتا, اس بڑھیا کی بندی آتی, بڑھیا کا خیال کر کے 5 بجے چلی جاتی ڈیوٹی پوری کر کے. ہمارے جو دوست تھے, جو پڑوسی تھے, انہوں نے بتایا کہ یہ حکومت کی یہ نمائندی آتی ہے, نمائندی, وہ اس کی بڑی کیئر کرتی ہے, بڑھیا ہے, کوئی پوچھنے والا ہے نہیں, نہ باپ بیچارے, نہ باپ تو ویسے ہی مر گیا ہوگا, وہ تو اس سے بھی زیادہ بوڑھا ہوگا. تو اب یہ ہوتا یہ ہے کہ 5 بجے یہ چلی گئی ہے نا, اس دوران اگر اس کی ڈیتھ ہو گئی تو اس کو اگلے دن پتہ چلے گا جب صبح آئے گی. اس سے پہلے نہ کوئی اٹھانے والا. ہاں کچھ انہوں نے بٹن لگائے ہوئے ہیں بزرگوں بوڑھوں کے لیے کہ کچھ ہونے لگے تو یہ بٹن دبا دو. بعض دفعہ وہ بٹن تک بھی نہیں پہنچ پاتا بیچارہ. اور ہمارے دوست ایک جاپان میں, ان سے ایک بٹن دب گیا. ہمارے لوگ بھی فلم ہے بھائی, شوق تھا کچھ. میں تو جاپان میں جب جاتا تھا نا تو بٹنوں سے بچ کے رہتا تھا بھائی. ان کا تو اتنا ٹیکنالوجی میں اتنے آگے ہیں کہ پتہ نہیں کون سے بٹن سے کیا ہو جائے. ہم ایک خلائی شٹل میں گئے, انہوں نے خلائی شٹل رکھی ہوئی ہے وزٹ کرنے کے لیے, تو میں نے کہا بھائی بٹن نہیں دبانا, کوئی پتہ نہیں ہم چاند